أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آ جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. تشریح: غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین اور بعض مشرکین کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بے فائدہ اپنی جان گنوائی اور زندگی کے لطف و آرام سے محروم ہوئے. یہ آیت اسی کا جواب ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی میں اس سے بڑی لذتوں اور راحتوں سے سرفراز کر رکھا ہے. تمہاری نگاہ ظاہر بھی جن کا ادراک نہیں کر سکتی، اسی لیے ان کو عام مردوں کی طرح مردہ تصور نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کو ایک طرح کی زندگی حاصل ہے. یہ حیات دنیاوی نہیں بلکہ حیات برزخی ہے. یوں تو حیات برزخی کچھ نہ کچھ ہر مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور اسی کی بنا پر وہ عذاب و ثواب کو محسوس کرتا ہے، لیکن شہداء میں یہ حیات نسبتاً زیادہ قوی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اکثر اوقات ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے. اور انبیاء میں بھی وفات کے بعد یہی حیات ہوتی ہے لیکن بہت قوی اور اعلیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے. اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہوگی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تشریح: صفا اور مروہ کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں دو پہاڑیاں ہیں. حج میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے. یہ اصل میں اس واقعے کی یادگار ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تو اس وقت یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا. مشکزہ میں تھوڑا سا پانی تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے تابانہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی کہ کہیں کوئی قافلہ یا انسان نظر آ جائے اور اس سے کچھ پانی مل جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کی ممتا اور بے قراری پر رحم آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا جو آج ایک عالم کو سیراب کر رہا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک ہر حاجی اس تحفے کو لے کر پہنچتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی اسی واقعے کی یادگار ہے. چونکہ ان پہاڑیوں سے ایک عبادت متعلق ہو گئی ہے اور یہ پہاڑیاں اطاعت خداوندی کی علامت بن گئی ہے، اسی لیے ان کو شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی علامتیں سے تعبیر فرمایا گیا ہے. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے
اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں مذائقہ نہیں، اور جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو اللہ نیکی کے قدرداں اور اس سے خوب واقف ہے۔ تشریح: زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑیوں پر اہل مکہ نے بت نصب کر لیے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، اور سعی کے درمیان لوگ ان کو چھوتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان پہاڑیوں کی سعی سے کراہت محسوس ہوئی، حالانکہ سعی کا مقصد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا تھا، اور یہ شعائر توحید میں تھا نہ کہ شعائر شرک میں۔ اسی پس منظر میں قرآن نے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایمان افروز واقعے کی یادگار ہے نہ کہ مشرکانہ عمل کی، اسی لیے سعی کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک رکن ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله۔ بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو باوجود ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے آسمانی کتاب میں واضح کر چکے ہیں چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی حکم شرعی سے واقف ہو اور وہ موقع اس کی تعلیم و تفہیم کا ہو تو ایسے لوگوں کا خاموشی اختیار کر لینا جائز نہیں، ان کی خاموشی بھی گناہ ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام ہی لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تشریح: یعنی فرشتے اور انسان لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت رحمت خداوندی سے محروم ہونا ہے، اور مخلوق کی لعنت ان کے لیے محرومی کی بددعا کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، درست عمل کرنے لگے اور حق بات کو ظاہر کر دیا، یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ تشریح: کسی متعین شخص پر اسی وقت لعنت جائز ہے جبکہ کفر پر اس کی موت ہوئی ہو۔ زندہ اور متعین آدمی پر مسلمان ہو تو کیا معنی؟ کافر ہو جب بھی لعنت نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہو جائے۔ البتہ وصف گناہ کے ساتھ کسی شخص کو متعین کیے بغیر لعنت کرنا جائز ہے، جیسے جھوٹے پر اللہ کی لعنت، شرابی پر اللہ کی لعنت وغیرہ۔ اس آیت میں اسی طرح لعنت فرمائی گئی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تشریح: اسی میں رہیں گے میں اسی سے دوزخ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور لعنت کی حالت بھی کہ وہ ہمیشہ لعنت ہی میں رہیں گے۔ بعض مفسرین نے پہلا اور بعض نے دوسرا معنی مراد لیا ہے، گنجائش دونوں ہی کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔